بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم عظیم سورہ بقرہ آیت نمبر 172-173 ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ کہ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کلو کھایا کرو، مراد ہے کھانا پینا دونوں طرح کی چیزیں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے زمین کی جو نعمتیں بنائی ہیں، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ من طیباتی پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پیچھے ایک آیت گزری تھی 2 آیتوں سے پہلے جس میں کہا گیا تھا حلالا طیبا، جو کچھ کھاؤ ایک تو وہ حلال ہونا چاہیے، اپنی نوع کے اعتبار سے، اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے حلال چیز ہونی چاہیے، جیسے سبزی ہے، سیب ہے، اور شریعت کی طرف سے حلال بتائے ہوئے جانور شریعت کے طریقے پہ جن کو ذبح کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ طیب ہو یعنی اس کو حلال طریقے پر حاصل کیا گیا ہو، حرام طریقے پر اس کو حاصل نہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ من طیباتی ما رزقناکم، کھایا کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم، محض جو حرام کیے تم پر اللہ نے، علیکم تم پر، محض یہی ہیں، کیا کیا؟ المیتۃ مردار، الدم خون، لحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، فمن تو جو کوئی، اضطر جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ وہ مزے کی تلاش میں نہ ہو، ولا عاد نہ ہی سرکشی کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جی، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شفقت کے انداز میں، محبت کے انداز میں کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور بس اتنا ہمارا اخلاقی ذمہ بھی ہے، عقل بھی ہمیں اس کا حکم دیتی ہے کہ جس کی نعمتیں کھاؤ اس کے باج گزار، شکر گزار، احسان مند، نیاز مند اس کے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھئی میرا شکر بھی ادا کیا کرو، اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے دی ہیں تمہیں، رزق جو دیا ہے اس میں سے کھایا بھی کرو۔ اور شکر ادا کرنا یہ تمہاری سعادت کی بات ہے، تمہاری اپنی خوش بختی کی بات ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، خاص طور پر جب کہ تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو پھر شکر تو تمہیں کرنا ہی چاہیے۔
آگے یہ جو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، 4 چیزیں بتائیں، مردار، یہ جو ہوتا ہے خون، سور کا گوشت، اور کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر دی گئی ہو، یہ 4 طرح کی چیزیں فرمایا کہ حرام ہے۔ اب یہاں پر انما کا لفظ ہے شروع میں، جس کو حصر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ حا صاد رے، حصر۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کمرے میں کون کون ہے، تو آپ کہیں کہ کمرے میں بس زید اور خالد ہی ہیں، تو یعنی زید اور خالد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس کو حصر کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے 2 باتیں بتا دی۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ کمرے میں زید اور خالد ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان 2 کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ انما جو ہے حصر کا کلمہ ہے۔ تو اس کا ظاہری طور پر مطلب کیا بنتا ہے کہ شریعت میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بس 4 ہیں، مردار، دوسرا خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز چوتھی کیا کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر کی گئی ہو۔ یہی 4 چیزیں حرام ہیں۔ پیچھے رہ گئی شراب، تو وہ تو یعنی لکھی ہوئی ہیں جی، اور جتنے بھی یہ دوسرے جانور ہیں، بلی ہے، کتا ہے، ڈڈو ہے، یہ ساری چیزیں تو ان کے تو نام نہیں لکھے ہوئے۔ وہ تو نہ سور ہے، نہ خون ہے، نہ سور کا گوشت ہے، نہ مردار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلی کو ذبح کر کے کھا لیں۔ قرآن میں تو 4 ہی چیزیں منع ہیں، اس کے علاوہ تو منع نہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو بھی گئی اور انہوں نے اس طرح کی بات کر بھی دی، یعنی عام لوگ ہیں لیکن بس انہوں نے اپنے چینل وینل بنا لیے ہیں، تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں، تو انہوں نے ایسی باتیں کر بھی دی۔ علماء میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی، اس لیے کہ علماء کی نظر دوسری آیتوں پر، دوسری حدیثوں پر، ساری چیز پہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پچھلی آیت کو دوبارہ ذہن میں لائیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو بھی پاک چیزیں ہیں وہ سب کھاؤ۔ اصل میں جو مکہ کے مشرکین تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی علاقوں کے بت پرست لوگ، انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں حرام کی ہوئی ہوتی ہیں، حرام قرار دے رکھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے ہاں جو ہے اونٹوں اور جانوروں کے بارے میں عجیب عجیب خیالات تھے۔ کوئی اونٹنی پالتا تھا، اگر اس کے پہلا بچہ ہوگا اونٹنی کے، تو وہ پہلا بچہ جو ہے صرف مرد اس میں سے کھائیں گے، یا مرد اس میں سے بالکل نہیں کھائیں گے، صرف عورتیں کھائیں گی۔ اس قسم کی تقسیم انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اگر مردوں پہ حلال کیا ہوا تھا تو عورتوں پہ حرام تھا، اگر عورتوں پہ حلال کیا ہوا تھا تو مردوں پہ حرام تھا۔ اور فلاں جو جانور ہوگا اس کا جو ہے نا، اس کے 2 بچے وہ ہم کوئی بھی نہیں کھائے گا، جیسے بھیڑ وغیرہ، اور تیسرا بچہ جو ہوگا اس کو پھر ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی شرطیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ آپ کے علاقوں میں بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہوں گی کہ جی فصل اترے گی تو اس فصل کا اتنا حصہ کوئی کسی فلاں مزار پہ دینا چاہیے، یا جو بھی اس قسم کی بات ہے، وہ اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے، وہ منع ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھیں جو اللہ نے نہیں حرام کی۔ اللہ نے جب حرام نہیں کی، بھائی تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تو اسی لیے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی آیت سے اس کا تعلق بھی یہی تھا کہ پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادوں کے طریقے پہ چلیں گے، اور ان کے باپ دادے تو جو ہیں وہ تو گمراہی میں تھے، اور ایسے گمراہ تھے کہ نہ ہدایت کی بات کو سن سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے۔ تو ان باپ دادوں کے پیچھے چل کر انہوں نے ایسی چیزیں حرام کر دیں اپنے اوپر جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی، اللہ نے تو حلال کی تھی وہ چیزیں۔ تو اے ایمان والو، تم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم ایسا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی ہیں، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے لیے یا کسی کے لیے اس کو حرام قرار دو۔
اب اس آیت کو دیکھتے ہوئے آپ آگے جب آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو یہ چیزیں بس حرام کی ہیں. اس کو کہیں گے حصر اضافی. حصر اضافی ایک ہوتا ہے حصر حقیقی. حصر حقیقی کا مطلب تو وہی جب میں نے مثال دی کہ کمرے میں تیسرا بندہ ہے ہی نہیں, بس زید اور خالد دو ہی بندے کمرے میں ہیں, بس تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. اس کو کہیں گے حصر حقیقی. حصر اضافی کیا ہوگا؟ بھائی مثال کے طور پہ کمرہ ہے ابا جی کا, ابا جی کا کمرہ ہے اور ابا جی وہاں موجود ہی ہوتے ہیں, ابا جی کی وہاں پہ بیٹھک ہے, وہیں پہ ہوتے ہیں, صحیح ہے. اچھا جی, جب ابا جی ہوتے ہیں تو ابا جی کی خدمت کرنے والا پوتا وہ بھی ساتھ ہوتا ہی ہے, اسی کمرے میں ہوتا ہے ہمیشہ وہ بھی, تو وہ بھی ساتھ ہی ہوگا. اب زید اور خالد باہر سے آئے ہیں کوئی مشورہ کرنے, زید اور خالد باہر سے آئے ہیں کوئی مشورہ کرنے. اب آپ کہتے ہیں کہ کمرے میں بس زید اور خالد ہی ہیں, یہ حصر اضافی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمرے میں تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, حالانکہ ابا جی بھی ہیں اور ان کا وہ پوتا بھی ہے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ مہمانوں میں سے صرف دو ہی بندے ہیں اندر, مہمان تیسرا کوئی نہیں ہے اندر. ویسے تو ٹوٹل 4 بندے ہیں لیکن مہمان کوئی نہیں ہے, مہمان 2 ہی ہیں بس, زید اور خالد. اس کو کہتے ہیں حصر اضافی. تو یہاں حصر اضافی ہے کہ تم نے جو جو چیزیں حرام مشہور کی ہوئی ہیں ان میں سے یہی 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ تم نے حرام کیا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا. تو تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے والے یا حرام چیزوں کو حلال کرنے والے. اس لیے یہاں پہ حصر کا کلمہ استعمال ہوا ہے. تو یہ 4 چیزیں. اب 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 میتہ, مردار. مردار کس کو کہیں گے جی؟ مردار ہر اس جاندار چیز کو کہیں گے جس کے اندر پہلے جان تھی اور پھر وہ شریعت کے بتائے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کی گئی اور وہ چیز مر گئی, تو وہ چیز مردار ہے. اور شریعت نے صرف 2 مردار حلال رکھے ہیں, مطلب وہ مردار نہیں ہیں. شریعت کی نظر میں 2 چیزیں مردار نہیں ہیں. نمبر 1 مچھلی. مچھلی کو ذبح نہیں کرنا پڑے گا, البتہ جو مچھلی خود ہی مر کے الٹی ہو کے پانی کے اوپر ایسے آ جائے وہ مچھلی مردار ہے. جو مچھلی پانی سے باہر رہی اس لیے مر گئی, کسی نے پکڑ کے پانی سے باہر نکال دیا یا خود پانی ہٹ گیا اور وہ مٹی میں پھنس کے وہاں مر گئی, یہ حلال ہے. جو پانی کے اندر ہی مری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد الٹی ہو کے ایسے پلٹ کے اوپر آ جاتی ہے, تو وہ حرام ہے, وہ مردار ہے. اس کے علاوہ مچھلی کو آپ پکڑیں, ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مر جائے گی بس, وہ حلال ہے. دوسری ہے ٹڈی. ٹڈی جو ہوتی ہے دل کے دل ٹڈی کے آتے ہیں اور وہ حلال ہوتی ہے. کھیتوں میں سے وہ کھاتے ہیں, اور تو وہ ٹڈیاں اگر مر بھی جائیں تو ان کو اٹھا کر ان کے پر وغیرہ الگ کر کے اس کے اندر سے جو اس کا دھڑ نکلتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے, وہ حلال ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی بھی چیز بغیر ذبح کے کھانا جائز نہیں. میتہ ہیں, مردار ہیں. ابھی کسی نے پوسٹ بھیجی تھی کہ فلاں ملک میں کسی مشہور کمپنی نے, جیسے یہ کمپنیاں ہوتی ہیں میک ڈونلڈ اور KFC اور پتہ نہیں, اسی طرح کی کسی مشہور کمپنی نے فلاں ملک کے اندر اپنے پیزے کے اوپر پورا ثابت ڈڈو جو ہے مینڈک وہ فرائی کر کے پیزے کے اوپر رکھ کے دینا شروع کر دیا ہے جی. تو اب جس تیل کے اندر وہ ڈڈو فرائی ہوگا وہ تیل سارا ناپاک. اس تیل میں اگر کوئی اور چیز پکا کر آپ کھائیں گے تو وہ ظاہر ناپاک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ شریعت کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اس کے چکر میں پڑ جائے. اسی طریقے پہ بعض مرتبہ کوئی میٹھی چیز تھی یا کچھ بھی تھا, اس کے اندر چیونٹیاں اتنی گھس گئی کہ مر گئیں.
اب آپ نے ایک دو اٹھائی، آپ نے کہا اتنی ساری کون اٹھائے گا، چلو ایسے ہی کھا لیتا ہوں۔ چونٹی مردار اس لیے کہ ظاہر ہے وہ تو ذبح کوئی کر بھی سکے تو تب بھی حلال تو نہیں ہے۔ وہ جو چیز حلال ہے شریعت کے بتائے ہوئے حلال جانور، انہی کو ذبح کرنے سے وہ حلال ہوتے ہیں۔ کتے بلی کو ذبح کر کے کھا لو تو حلال تھوڑی ہو جائیں گے۔ چونٹیاں کھا گئے، مچھر کھا گئے، کسی کھانے کے اوپر مچھر زیادہ لگ گئے، آپ نے کہا اتنے سارے اب کون اتارے گا، چلو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، حرام ہے۔ مطلب وہ تو دوسری بات ہے نا کہ جراثیم ہوتے ہیں، بیمار ہو جاؤ گے، وہ باتیں بھی ہیں، لیکن گناہ بھی ملے گا، گناہ ملے گا۔ اسی طریقے پہ ہر مردار چیز سوا ٹڈی کے اور مچھلی کے، ہر مردار چیز جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے، منع ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے بتائی، چیونٹی، مچھر وغیرہ، ان سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں۔ باقی تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل جائے، عام مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا یہ عام طور پہ یہ حال ہوتا ہے، اس کو اگر پتہ چل جائے کہ کسی دوسری چیز کا گوشت ہے تو وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تو یہ سب مردار ہیں، جو حرام جانور ہیں وہ ذبح کرنے کے باوجود حرام ہیں۔ جو حلال جانور ہیں اگر وہ خود مر گیا، بکری تھی بھائی، وہ اچانک کسی گاڑی سے ٹکر لگی، مر گئی، تو اب کیا کریں جی، اس کو اتنا سارا گوشت ہے، صحت مند بکری ہے، چلو جی ذبح کر کے مہمانوں کو بلا کے دعوت کھلا دو، نہیں، حرام ہے، ناپاک ہے، گناہ ہے۔ ہوٹلوں کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے بھائی۔ ابھی خبریں آتی رہتی ہیں، کئی دفعہ آتی رہتی ہیں۔ ابھی ایک خبر سنی تھی کہ جناب وہ مری ہوئی مرغیاں جو ہیں وہ فلاں ہوٹلوں پہ دے دیتے ہیں اور وہ لوگ پکا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، سارے تو ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر ڈھونڈنا پڑے گا، اور احتیاط سے جہاں دل کو تسلی ہو وہاں کھانا چاہیے۔ ہر جگہ رک کے کھانا شروع ہو گئے، کیا پتہ وہ مردار مرغیاں کاٹ کے کھلا رہا ہو بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مردار نہیں کھانا۔ دوسری چیز ہے الدم، خون جو ہے، جو ایسے جسم سے نکلتا ہے نا، وہ خون حرام ہے۔ جب مرغی کو یا بکری کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے ایسے فوارے کی طرح، یا جو نچڑتا ہے، قطرے قطرے جو نکلتے ہیں، وہ خون پلید بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اس خون کو نہ تو منہ میں لے سکتے ہیں، غلطی سے اگر کسی کے منہ میں چلا گیا تو اس کو چاہیے تھوکے، کلی کرے، اس کو چاٹ نہیں سکتے، حرام ہے وہ، اور وہ پلید بھی ہے۔ اگر وہ کپڑوں پہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب اس کے جسم سے خون ٹپک گیا، سارا نکل گیا، اس کے بعد آپ نے گوشت بنایا، اب وہ گوشت کی بوٹی یا بڑا ٹکڑا وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا اور اس کی وجہ سے کپڑوں پہ خون کا نشان آ گیا، یہ پلید بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے۔ اس خون کے نشان کے ساتھ ہی آپ نماز پڑھ بیٹھے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا، گندے کپڑے، داغ والے کپڑے لے کے، بھئی کپڑے دھو کے صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھے۔ ہاں سوائے اس کے کہ مزدور ہے، سارا دن اس کا یہی کام ہے، اب اگر کپڑے بدلے گا تو ساری مزدوری ڈسٹرب ہوگی، تو ٹھیک ہے، بوٹیوں سے جو گوشت کپڑوں پہ لگ گیا، خون جو کپڑوں پہ لگ گیا وہ پلید نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ جو خون ٹپکتا ہے، جسم میں سے نکلتا ہے، وہ حرام بھی ہے، پلید بھی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت، سور کی ہر چیز پلید ہے، ہر چیز، جو کتا ہے، ریچھ ہے، شیر ہے، چیتا، کچھ بھی، کوئی بھی جانور، اس کو اگر ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا سارا خون نکل جائے اور اس کے بعد اس کی چمڑی اتاری جائے، اور چمڑی اتار کے اس کو جو طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا وہ سکھا لیا جائے، تو یہ جو کتے کے بارے میں اختلاف ہے، امام شافعی بعض دوسرے علماء نے منع کیا ہے، باقی سارے جانوروں کو لے لو، چیتا، شیر، ریچھ، جو بھی، ہاتھی، سب لے لو، ان کی کھال کیا ہے جی، یہ پاک ہو جاتی ہے، اس سے اب آپ بٹوا بنا لیں، پائیدان بنا لیں، جیکٹ بنا لیں، جائز ہے۔ بھلے وہ جانور کو کھانا حرام تھا لیکن اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے۔ سور کی کھال کبھی بھی پاک نہیں ہوگی، کتنے کیمیکل ڈال دو، سور کے بال ہمیشہ ناپاک رہیں گے، وہ ہر چیز اس کی پلید ہے،
چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوں سمجھو کہ وہ سور جو ہے نا وہ پاخانے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح۔ اچھا جی، تو اس کا گوشت نہ تو اچھا، بعض مرتبہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ایسا ہوٹل ہے جس ہوٹل میں انگریز بھی آتے ہیں تو وہاں یہ ناپاک چیزیں پکائی جاتی ہیں، تو ایسے ہوٹلوں میں جب جا کر آپ سالن کھائیں گے خرید کے تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے الگ پتیلا تو نہیں بنائیں گے نا، وہ جس پتیلے میں انہوں نے کتے کا، سور کا، بلی کا گوشت پکایا تھا اسی پتیلے میں وہ آپ کے لیے مرغی کا گوشت پکا رہے ہیں یا مچھلی کا، تو وہ پتیلا پاک تو نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے اس چیز میں احتیاط کریں۔ اگر کسی ہوٹل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہاں الٹی سیدھی چیزیں پکائی جاتی ہیں، آپ کہیں نہیں میں تو مچھلی کھاؤں گا، میں تو مرغی کھاؤں گا، تو مچھلی مرغی تو تم کھاؤ گے لیکن جس برتن میں وہ پکائیں گے وہ برتن تو پلید ہیں نا ان کے، تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی شرابی ہے اور وہ آپ کو شراب کی بوتل میں پانی لا کے دیتا ہے تو آپ کو اس سے نفرت ہونی چاہیے، آپ کہیں بھائی میں اس میں نہیں پیوں گا، مجھے پاک صاف برتن ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں کہیں اور سے پی لوں گا، صحیح؟ تو اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آخری تو نہیں، اس کے بعد بھی ایک دو حکم ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی کے نام کا ہو، یعنی ایک تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جی آپ نے خود دیکھا کہ وہ ذبح کرنے والا اللہ کے سوا کسی کا نام لے کے کاٹ رہا تھا، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس نے چھری پکڑی اور اس نے کہا کہ مثال کے طور پر یا غوث اعظم، وہ ذبح کر دیا، یا اس نے کسی صحابی کا، اہل بیت کا کسی کا نام لیا یا نبی کریم علیہ السلام کا نام لیا، یہ تو ایسا تو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، جانور پلید ہو گیا، کھانے کے قابل نہیں رہا، مردار ہو گیا، مردار۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جی ذبح تو بسم اللہ پڑھ کے کرنا، لیکن یہ ہے فلاں بزرگ کے نام کی نیاز، فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یہ ہے جی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ہو گئی جی، اور غوث اعظم کی، بابا فرید شکر گنج کی، سارے اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن بعد کے لوگوں نے غلط طریقے بنا لیے ان کے نام کی نیاز، تو نیاز تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، نیاز اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ ما اہل لغیر اللہ کا مطلب ہے جو نام زد کر دیا، مقرر کر دیا اللہ کے سوا کسی کے نام پر، تو وہ جو ہے مردار ہو جائے گا، اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جب بھی جانور ذبح کریں اللہ کے نام کا صدقہ ہے، اور جب صدقہ ہو جائے اس کے بعد کہو یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، اور مثال کے طور پر حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قبول فرما، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ یہ کہنا کہ جی ان بزرگ کے نام کا جانور ہے، ان بزرگ کے نام کی نیاز ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ آدمی کو دوبارہ اپنا احتیاطاً کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے، اور یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے نام، عبادت ہوتی ہے نا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ قربانی کیا ہوتی ہے جی؟ عبادت۔ اب یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں سجدہ پیران پیر کے نام کا، سجدہ بابا فرید کے نام کا، تو وہ تو شرک ہو جائے گا نا۔ تو جیسے سجدہ عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے، تو اس لیے یہ بڑا خطرناک کام ہے بھائی، اس سے بچنا چاہیے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اسی طرح جو دیگیں وغیرہ، وہیں پر مزار پہ دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، باہر پکوان والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جی وہ بابا کے نام کی، بابا کی نیاز کی دیگیں خریدو ہم سے، اور آپ بھی جا کر اس طرح کریں گے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ صدقے کی نیت سے اللہ کے نام کی نیاز ہے، اللہ کے نام پر صدقہ کر رہا ہوں، اور جب صدقہ کر دو پھر کہو یا اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرما، ان بزرگ کو بھی ثواب عطا فرما، ایسے کر کے یہ جائز ہے بالکل۔ فمن اضطر غیر باغ، یہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو بالکل کبھی بھی مت کھانا۔ ہاں کوئی مجبور ہو جائے، ایسے کہیں جنگل ویرانے میں پھنس گیا کہ ادھر اس کو بلی مار کے کھانی پڑی، کتا مار کے کھانا پڑا، ورنہ وہ خود مر جائے گا، اتنی بھوک لگی ہے کہ خود مر جائے گا۔ جب ایسا مجبور ہو جائے، یہ نہیں کہ وہاں پر ٹماٹر اور سیب اور یہ چیزیں تو ہیں لیکن کہتا ہے یار بہت دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا، چلو بلی کا گوشت کھاتا ہوں، اس طرح نہیں۔ صحرا ہوتے ہیں جیسے،
کوئی پودے بھی نہیں ہوتے وہاں پر، مٹی مٹی ہر طرف. اب اس کو کوئی بلی کتا نظر آ گیا، اس کو مار کے صحیح ہے ذبح کر کے گلا کاٹ کے ٹھیک سے خون وون، اب اس کو وہ اتنا کھا لے بس کہ اس کی آنکھوں کے آگے جو چکر آ رہے تھے، جو وہ گرنے کو ہو رہا تھا، وہ سیدھا ہو جائے کہ بس اب میں زندہ رہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہ کھائے. اسی لیے فرمایا غیر باغن، یہ نہ ہو کہ مزے کی تلاش کرے کہ اب مزہ آنے لگ گیا تو اب بھائی اور بھی کھاؤ اور بھی کھاؤ، اور ولا عادن، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہی حکم تمام حرام چیزوں کا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتیں پاک حلال طیب خوب عطا فرمائے، ان کو کھانے کے لیے ہمیں موقع اور مہلت اور صحت بھی نصیب فرمائے، اور اس پر ہمیں خوب زبان سے عمل سے شکر کرنے کی توفیق دے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.